ہاں، السلام علیکم۔ سلسلے کو جاری رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے، یعنی تمہیں ایک حالت پر نہیں رہنا ہے، بلکہ جوانی سے بڑھاپے، بڑھاپے سے موت، موت سے برزخ، برزخ سے دوبارہ زندگی، دوبارہ زندگی سے میدان حشر، پھر حساب کتاب، اور پھر جزا سزا کی بے شمار منزلوں سے لازماً تم کو گزرنا ہے۔ دیکھیں، غور کریں ہم، یہ وہ سٹیجز ہیں انسان دنیا میں۔ ابھی دیکھو، صادق سب سے چھوٹے، صادق کے بعد عبد الرحمن، پھر ایسا بچے بڑھتے جاتے، سمیہ، پھر نورین، نورین بھی ایک وقت صادق کے جیسے تھے، پھر ایسا بڑھتے جاتے بڑھتے جاتے، پھر اس کے بعد جیسے حماد، حماد کے بعد جیسے پھر یہ ابرار بھیا، پھر بعد میں جواد بھیا، ایسے پھر اس کے بعد بڑھتے جاتے۔ یہ کیا ہے؟ سٹیجز ہے، زندگی کے سٹیجز ہے۔ یہاں پہ وہ سٹیجز کے ایک کے بعد ایک سٹیجز سے وہ گزرنے والا ہے۔ یہاں پر وہ سٹیجز میں یہ لیا ہے کہ جوانی سے بڑھاپا، جوانی یعنی جوانی کب آتی ہے؟ ٹین ایج ہو گیا ہے، ٹین ایج کے بعد 20-21 سال میں جوانی رہتی۔ جوانی سے انسان جوان ہر وقت نہیں رہتا، بلکہ جوانی سے کیا ہے؟ بڑھاپے میں جاتا، ادھیڑ عمر کو جاتا، بڑھاپے میں جاتا۔ پھر بڑھاپے کے بعد کیا ہے؟ موت ہے۔ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، بڑی ہم دیکھتے ہیں، اس کو آبزرو کرتے ہیں۔ بڑھاپے سے موت، پھر موت سے برزخ، یعنی موت جو ہماری ہوتی ہے ہم تدفین کر دیتے ہیں، ہمارے روح جو ہوتی ہے وہ کہاں رہتی ہے؟ برزخ میں رہتی ہے۔ پھر یہ سٹیجز ہیں، برزخ سے پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی، یعنی دوبارہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ برزخ سے پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو اٹھائے گا، پھر دوبارہ زندگی سے میدان حشر ہوگا، یعنی قیامت کا دن جب تمام انسان میدان میں حشر میں جو ہے جمع کیے جائیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان جمع کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد حساب کتاب، جو ہمارے اعمال نامے کھولے جائیں گے اور ان کا حساب کتاب ہوگا، اور پھر جیسا ہمارا حساب کتاب ہوگا، پھر جزا سزا کی بے شمار منزلوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو گزارے گا، ہم کو گزرنا ہوگا۔ صرف وہی نہیں، یہ سب سٹیجز۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو کامیاب ہوئے تو پھر ان کو پلصراط سے گزرنا ہے۔ پلصراط کے بارے میں کیا آیا ہے؟ تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، ہر انسان کو اس پر سے گزرنا ہے۔ ابھی سوچے کیسا گزرے گا انسان؟ تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اس پر سے گزرنا ہے، اور جو اس پر سے نہیں گزرا وہ کہاں گرے گا؟ دوزخ میں گرے گا، اسے دوزخ میں گرے گا۔ یہ پار کیا چیز کرائے گی؟ یہ پار جو اس کو کرائے گی، کون بچہ ہے؟ یہ پار جو اس کو کرائے گی وہ اس کا ایمان اور عمل صالح ہوگا، اور اس کا نور ہوگا۔ جس انسان کا جیسا ایمان ہوگا، جیسے اس کے اعمال ہوں گے، ویسے وہ آسانی سے جو ہے پار کر سکے گا۔ جس کا ایمان کمزور ہوگا، جس کے اعمال صالح کمزور ہوں گے، خیر کم ہوں گا، گناہ زیادہ ہوں گے، تو وہ پار نہیں کر سکے گا۔ تو یہ بہت یعنی بلکہ موت کے بعد آنے والے جو مراحل ہیں وہ بہت سخت ہیں، سمپل نہیں ہیں۔ بلکہ جب تمام انسان میدان حشر میں جب کھڑے ہوں گے تو بعض روایات میں آتا ہے کہ کئی سال تک انسان کھڑے رہے گا، کئی سال تک۔ لوگ جو ہے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے کہ اللہ سے آپ دعا کیجئے، اللہ سے کہیے کہ جو ہے جلد از جلد حساب کتاب شروع کیا جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ 50,000 سال کا پیریڈ ہوگا، اتنا طویل پیریڈ ہوگا کہ انسان کھڑا رہے گا، برہنہ کھڑا رہے گا۔ ایسی کیفیت ہوگی، پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، جس کے گناہ جیسے ہوں گے ویسا پسینے میں یہ ہوا۔ پھر آدم علیہ السلام کے بعد ہر انبیاء کے پاس جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے، اللہ غضبناک ہے، میری کوئی خطا جیسے اللہ کے سامنے میں نہیں یہ کر سکتا، میں کسی خطا میرے سے کچھ ہو گئی تو میں اس سے ڈرتا ہوں۔ ایسے ہی پھر ہوتے ہوتے نوح علیہ السلام، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، پھر بعد میں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہر ایک کے پاس جائیں گے۔
پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، وہ بھی کہیں گے نہیں مجھے بھی یعنی اللہ غضبناک ہے، اللہ میرے سامنے جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جائیں گے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ سے کہنے کے بجائے کچھ بھی طویل سجدہ کریں گے، طویل سجدہ کریں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ جو ہے لوگ یہ پریشان ہے، حساب کتاب شروع کیا جائے۔ تو حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو یہ جو بعد کے سٹیجز آنے والے ہیں بڑے خطرناک ہیں۔ یہ موت تو پہلی سیڑھی ہے، انسان کو جو ہے نا یہ موت پہلی سیڑھی ہے۔ پہلی سیڑھی کے بعد پھر سوال جواب، قبر کا عذاب، پھر یہ کئی سالوں تک یہ، پھر جب میدان حشر میں جمع ہوں گے، جمع ہونے کے بعد پھر کئی سالوں تک کھڑے رہیں گے، پھر اس کے بعد جو حساب کتاب جب یہ ہوگا تو یہ تمام سٹیجز یہ ہوں گے، پھر حساب کتاب یہ ہوں گا، پھر جو ہے پل صراط سے گزرنا ہوگا، جس کا جیسا ایمان عمل صالح ہوگا ویسا وہ گزر جائے گا، جس کا کمزور رہے گا وہ نیچے ڈائریکٹ جہنم میں گرے گا۔ تو اس طریقے سے یہ سلسلہ جو ہے جاری رہے گا۔ اب اس کے بعد 3 چیزوں کی اس بات پر قسم کھائی گئی: سورج ڈوبنے کے بعد شفق کی سرخی، دن کے بعد رات کی تاریکی، اور اس میں ان بہت سے انسانوں اور حیوانات کا سمٹ آنا جو دن کے وقت زمین پر پھیلے رہتے ہیں، اور چاند کا ہلال سے درجہ بدرجہ بڑھ کر بدر کامل بنا۔ چاند کو بھی ہم دیکھتے ہیں نا کیسا 15 دن کے اندر، 30 دن کے اندر کیسا جو ہے ایک ناخن کے برابر جو ہے پہلے رہتا، دھیرے 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 بڑھتے بڑھتے آدھا چاند ہوتا ہے، پھر مکمل چاند ہوتا ہے۔ تو یہ سٹیجز جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ مثال کے لیے سمجھا رہا، اور یہ تم ان چیزوں کو دیکھتے ہو، تم ان چیزوں پر گواہ ہو۔ یہ گویا چند وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی علانیہ شہادت دے رہی ہیں کہ جس کائنات میں انسان رہتا ہے اس کے اندر کہیں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ کائنات کے اندر جو ہم رہتے ہیں یہ سٹیٹک نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، ایک کے بعد ایک درجے سے گزرنا ہے، ہر ایک کو گزرنا ہے۔ ایون یہ جو ہم ابھی سائنس ہم کو یہ بتاتی ہے کہ یہ جو ہماری کرۂ ارض، یہ جو زمین ہے یہ کھڑی نہیں ہے بلکہ یہ بھی موومنٹ کر رہی۔ میں بتایا تھا نا 45,000 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے چل رہی ہے، گزر رہی ہے، اتنی اسپیڈ سے چل رہی ہے۔ پھر اس کے بعد سولار سسٹم، نظام شمسی، وہ بھی ایک اس میں جا رہا ہے۔ پھر گیلیکسی، یہ گیلیکسی جس کا ایک حصہ ہمارا سولار سسٹم ہے، وہ گیلیکسی بھی چل رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے۔ کہاں جا رہے ہیں سب؟ ایک بلیک ہول کی طرف جا رہے ہیں کر کے ہم کو سائنس بتاتی ہے۔ وہ بلیک ہول کے اندر جب جائیں گے تمام جو ہے پھر نقصان، پھر جو خسارہ، پھر جو اس میں بتایا گیا نا کہ آسمان لال ہو جائیں گا، سمندروں کو سورہ انفطار میں بھڑکا دیا جائیں گا، وہ تمام جو قیامت کے مناظر جو ہے سامنے ہمارے آئیں گے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں اس کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، ایک مسلسل کیا ہے؟ تغیر ہے، موومنٹ ہے، متحرک ہے، اور درجہ بدرجہ، سٹیج بائی سٹیج تبدیلی ہر طرف پائی جاتی ہے۔ لہٰذا کفار کا یہ خیال، انکار کرنے والوں کا یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ موت کی آخری ہچکی کے ساتھ معاملہ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اتنے سٹیجز آنے والے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ سے ہم دعا کرتے رہیں کہ اللہ دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ تو اپنے امان میں رکھ، اپنے سائے میں رکھ، اپنی حفاظت میں رکھ، اور ان مراحل سے ہم کو گزار، آسانی سے گزار، ہمیں وہ نور عطا فرما جس سے ہم وہ چل سکے، پل صراط کو ہم جو ہے پار کر سکیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں، معمولی نہیں ہے، آسان نہیں ہے، بلکہ موت کا یہ آنا تو ایک معمولی سا یہ ہے، اس کے بعد کے مراحل بڑے کٹھن ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا کہ یہ ایگزامپلس، یہ مثالیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا، پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ کیا ہو گیا جب اتنا سب جاننے کے بعد، اتنا سب باتیں معلوم ہونے کے بعد میں یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور جب قرآن مجید ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ جب یہ آیت جو ہے سجدے والی، اور جب یہ پڑھا جاتا ہے تو یہ لوگ سجدہ نہیں کرتے۔
یعنی ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا اور یہ اس کے آگے نہیں جھکتے۔ اس مقام پر سجدہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ ہاں، تو یہ جو ہے ہم بعد میں یہ ہونے کے بعد میں یہ سجدہ ہم کر لیں۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے بلکہ یہ منکرین یعنی انکار کرنے والے تو الٹا جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا کہ اپنے سینوں میں کفر اور اناد اور عداوت، عداوت حق، دشمنی حق اور برے ارادوں اور فاسد نیتوں کی جو گندگی انہوں نے بھر رکھی ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے واقف ہے، اچھی طریقے سے واقف ہے جو یہ کر رہے ہیں، لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ بشارت کے معنی خوشخبری دے دو، کن لوگوں کو؟ انکار کرنے والوں کو، منکرین کو۔ جب یہ سنتے ایمان نہیں لے آتے، قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، یہ بہرحال یہ انکار کرنے والے ان کو جو ہے دردناک عذاب کی، کہیں ایسی بات ہوتی ہے عذاب کی کہیں خوشخبری دی جاتی ہے؟ خوشخبری تو اچھی چیز کی دی جاتی ہے، لیکن انکار کرنے والے کافرین کو، منکرین کو خوشخبری عذاب کی دی جا رہی ہے۔ دیکھو یہ کتنی خطرناک بات ہے، یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیسے فرما رہے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ البتہ اس کے مقابلے میں جو لوگ الا الذین آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لہم اجر غیر ممنون ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ دیکھو دو کیریکٹرز اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں پیش کرتا ہے، ایک وہ جو ایمان اور عمل صالح والے، اور دوسرے انکار اور گناہ کرنے والے، نافرمانی کرنے والے۔ ان دونوں کو کیریکٹر کو بار بار پیش کرتا ہے۔ دنیا میں اور آخرت کے دن بھی یہ دو ڈویژن ہوں گے۔ ہم یہاں دنیا میں بہت سارے مختلف مذہب دیکھتے ہیں، لیکن آخرت میں دو ہی ہوں گے، ایک ایمان والے اور دوسرے کفر کی روش پر چلنے والے۔ ایمان والوں کا انجام جنت ہے اور کفر کرنے والوں کا انجام دوزخ ہے۔ تو یہ قرآن مجید ہم کو مختلف پیرائے میں ایگزامپلس کے ذریعے سے، مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کے مشاہدے والی چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ یہ باتیں بیان کرتا ہے اور واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عمل سے جو ہے واقف ہے۔ تو یہ اس صورت کی تفسیر کا اختتام ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان آیتوں کی روشنی میں جو بات ہمارے سامنے آئی وہ ہم سچے دل سے اسے سمجھیں، عمل کریں اور اس پیغام کو اوروں تک پہنچائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔